اس کا بہت مشکور ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ مجھے وہ معلومات شیئر کرنے کا موقع دیا جو کہ نہ صرف اس خطے بلکہ اس خطے سے باہر کی دنیا کو بھی ہمارے ہی واسطے سے متاثر کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں سراج الحق صاحب، جناب محب اللہ صاحب، دولت سروی صاحب اور جتنے بھی میرے ہم عمر اور نصف سینئرز ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ کو معلوم شاید ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی قربت جو ہے وہ پورے پاکستان کو بے چین رکھتی ہیں، اور جب یہ کارڈ چھپ کے آیا کہیں نہ کہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی گیا تو بہت سارے جگہوں سے دوستوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے اس سیمینار کو خود دیکھ سکیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اس وقت حیثیت کیا ہے، اور یہ جو ہماری کچھ دنوں پہلے بہت اچھی خبریں آ رہی تھی تو اس کی اس وقت شکل کیا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے خوش گمان ہے، خوش بین ہے کہ ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو وہ اب بہتری کی جنت گامزن ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات بہت عاجزی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں یہ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سردیاں تھیں تو حماس کے ایک سینئر رہنما حشام صاحب پشاور آئے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا تھا پاکستان کو کہ ہم فلسطینی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے ہمسائے میں ہوتے تو شاید ہماری اتنی بری حالت نہ ہوتی۔ اور پھر یہی بات فروری میں جب فلسطین پہ ایک بہت بڑی کانفرنس استنبول میں ہو رہی تھی جس میں پوری دنیا سے 56 ممالک کے لوگ آئے کہ تو ہمیں بھی اس میں پاکستان کی طرف سے شرکت کا موقع ملا، تو وہاں پہ تمام ممالک اسلامی ممالک تھے، تو ان کے جتنے بھی صحافی تھے اور وہ نمائندے تھے ان ممالک کے، تو ان سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں پاکستان سے وہاں موجود ہوں تو اللہ نے بڑی عزت دی، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ سے بھی یہی بات کی کہ تعلقات چاہے دونوں ممالک کے جیسے بھی ہوں لیکن کاش یہ فلسطین جو ہے یہ پاکستان کے قریب ہوتا۔ حکومتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن عوام کے جو عوام کی قربت ہے وہ بہت بڑا فائدہ دیتی۔ آج یہ بات اس لیے یاد آ رہی ہے کہ پرسوں ہی ایک جگہ پہ جب ہم ایران کی یہ موجودہ صورتحال پہ ایک جگہ ڈیبیٹ میں شریک تھے اور اس میں 4 ممالک سے لوگ شریک تھے اور وہ صحافی تھے، تو وہاں پہ اس بات پہ اتفاق تھا اور وہ اس بات پہ ہماری ان کو وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے، اسے شیئر کر رہے تھے کہ ایران نے گھسنے والے اسرائیل کو اپنی اوقات جو ہیں وہ ایران نے دکھا دی، لیکن اس سے پہلے ایران کے حوالے سے جو ہمیں اعتماد حاصل تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ اتنا نہ لڑ سکے، لیکن جیسے جیسے ایران کی بھی وہی حالت ہوتی گئی جیسے کہ افغانستان کی تھی اور ارد گرد کے ہمسائے دوستوں نے جب اس کا ساتھ دیا تو حالت بدل دی گئی۔ اور آج آپ ایران میں جا کے دیکھیں گے تو آج وہاں پہ یوم تشکر پاکستان بھی منایا گیا، اور یوم تشکر پاکستان منانے کی وجہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ ایران جو کہ بچ گیا اور وہاں پہ ٹرمپ کو آنا پڑا، صدر ٹرمپ امریکہ کو آنا پڑا تاکہ اسرائیل جس آگ میں پس چکا تھا اسے وہاں سے ہاتھ دے کے نکال سکے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو باضابطہ طور پہ گالیاں دی دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور وہ گالیاں نشر ہوئیں، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو اسرائیل صدر ٹرمپ کی حالت بری کر دے گا، لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے پھر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اسرائیل نے اور کہا کہ اس سے بہتر صدر
امریکہ کا نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے جو بیک آف مائنڈ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہی ہمیں ایران سے نکال کے لے کے گیا ہے، ورنہ ہم تو پھنس چکے تھے۔ ایران کی یہ حالت کیوں ہے؟ جب آپ اس کے اندازہ لگاتے ہیں، جب آپ اسٹریٹجیکلی اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ دنیا سے بات کرتے ہیں، تو سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ایران کے ہمسائے میں، اس کی بیک پہ، اس کے پیچھے اس کے مسلمان ممالک نہ ہوتے تو اس کا انجام بھی ان 7 ممالک جیسا ہو چکا ہوتا، جس انجام کا یعنی خون کا ذائقہ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے دوستوں کے منہ کو لگ چکا۔ آپ کو یاد ہے صومالیہ، آپ کو یاد ہے لیبیا، آپ کو معلوم ہے عراق کی انہوں نے کیا حالت کی، شام، لبنان، سوڈان، ہر ملک کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تاراج کیا، لیکن ان کا آخری ٹارگٹ جو ہے وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ایران تھا۔ لیکن ایران کی بیک پہ اگر افغانستان اور پاکستان نہ ہوتے اور اس کو یہ اعتماد نہ ہوتا کہ یہ میرے بھائی جو ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، تعلقات میں خرابی لوکلی جو بھی ہو، لیکن اس وقت اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ جو میری بیک ہے یہ مضبوط ہے، اس وقت میں بچا پاؤں، اس نے اس کو بچایا۔ تو یہ صرف ایک کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے تھے کہ جہاد افغانستان یا افغانستان میں سپر پاورز کی لڑائی کے دوران جو انہیں نقصان ہو رہا ہے، اس کے اثرات مستقبل میں نظر آئیں گے، تو ہمیں وہ اثرات نظر آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایران کی لڑائی شروع ہوئی تو اس کے دوسرے ہی دن احساس ہو گیا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان بن چکا ہے، وہ افغانستان جس سے سپر پاور اس کے 56 ممالک کو اکٹتے جانا پڑا گا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہاں پہ ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا، اور انہوں نے جب یہ بھی دیکھا کہ ایران تو رک ہی نہیں رہا، اکیلا ایران کیسے کیا کر سکتا ہے، تو یہ میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے جو ماضی میں اس خطے میں جو صورتحال رہی ہے، ایک تو ماضی کی بات ہے، اور ابھی بات ہوئی کہ ہمارے تعلقات خراب کس حد تک تھے کہ شاید ہم جو لوگ اسے جانتے ہیں، ہم انڈیا کی طرح کے تعلقات کی حد تک پہنچ چکے تھے افغانستان کے ساتھ، اور ایک جنگی کیفیت تھی، آج سے 3-4 مہینے پہلے تھا، اور بات تک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پھر دونوں ممالک کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ دونوں بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے معاملات طے کیے، تو وہ تمام معاملات اس میں طے ہو گئے جن کی وجہ سے تعلقات میں قربت نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر یہ ہوا، ہم یہ سمجھے کہ یہ تو چین گئے تھے، یہ تو بیجنگ گئے تھے، تو بیجنگ نے ان کی صلح کرائی ہے۔ اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کیونکہ تمام اچھی خوشخبریاں چین کے ذریعے آ رہی تھی، لیکن پھر بعد میں جب تہ میں جا کے اندازہ لگایا گیا تو پھر یہ پتہ چلا کہ دونوں ممالک نے اپنی مشکلات کو سمجھ کے، اپنے لوگوں کی مشکلات کو سمجھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ دیا ہے، اور اس ہاتھ میں جو ہے وہ چین کو بھی وہ اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ہمارے ہاں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہی باتیں کریں، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سفیر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ چارج دی افیئر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ہاں چارج دی افیئر رکھتے تھے، ناظم الامور رکھتے تھے۔ ناظم الامور یہ ہوتا ہے، گریڈ 18 کا ایک افسر ہوتا ہے، وہ اپنے لیول کے افسر تک ہی جا کے بات کر سکتا ہے۔ جب گریڈ 19 یا 19 تک وہ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ 18 تک ہی جائیں گے۔ اب جب ہمارے ہاں سفیروں کی تعیناتیاں ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے دونوں طرف، یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ کسی کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ سفیر جو ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت میں وہ ملک ہوتا ہے، وہ اس ملک کے سربراہ مملکت سے بھی مل سکتا ہے، وزیر اعظم سے بھی مل سکتا ہے، اور وہ وزیر خارجہ سے بھی مل سکتا ہے، وہ کسی بھی لیول کے افسر تک جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر افغانستان کا سفیر پاکستان میں ہے تو یہ افغانستان کی شکل، مجسم شکل میں وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اگر پاکستان کا سفیر وہاں پہ موجود ہے تو اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو
ہمارے وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے. یہ پہلا سٹیپ تھا. پھر دوسرا سٹیپ جس میں بہت زیادہ قربتیں بڑھائی پاکستان اور افغانستان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادہ وہ ہوئی, خصوصاً جو پاکستان کا جو شکوہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت امن و امان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس کا ہمارے لیے کچھ کیا جائے. اس پہ جو فوری طور پہ جو ایکشن ہوا اور وہاں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جب اس کا اعلان ہوا تو اس نے بھی حالات میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئی. لیکن ایک بات سب کو ماننی پڑے گی, اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ افغانستان میں اس سے بہت پہلے پاکستان کے حوالے سے میسج دے دیا گیا تھا. کن کو؟ پی ٹی پی کو, بی ایل اے کو, باقی ہر اس شخص کو جو کہ پاکستان کے ساتھ لڑتا تھا کہ نہیں اب ہم پاکستان کے ساتھ ایسا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو پھر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور پھر ہم نے دیکھا جب بیجنگ کی کانفرنس ہوئی تو بیجنگ کانفرنس میں بھی تینوں ممالک کا جو اعلانیہ جاری ہوا جو کہ چینی وزیر خارجہ نے جاری کیا, اس میں بھی یہ اعلان تھا کہ جب دونوں ممالک میں سے کسی پہ بھی اٹیک ہوگا تو دونوں ممالک کی فورسز اس کے سامنے کھڑی ہوں گی. اگر پاکستان کے اندر سرحد پہ اٹیک ہوگا, سرحد کے اندر اٹیک ہوگا تو افغانستان کی طرف سے لوگ اس کی ساتھ دیں گے, اور اگر افغانستان میں ہوگا تو پاکستان کی طرف سے لوگ ساتھ دیں گے. یہ وہ مشکلات تھی کہ وہ مشکلات نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ابھی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت, سب سے بڑا جو ہماری تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خود افغانستان میں نہیں ہے, وہ عام افغان نہیں ہے. اس وقت آپ جب یہ تینوں وزرائے خارجہ چین میں موجود تھے تو ہم نے ان سے بھی جب بات کی تو ہمیں وہی والی بات بتائی گئی کہ اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جو بڑی مشکل ہے دونوں ممالک کو, وہ افغان ہیں جو افغانستان میں 15 اگست 2021 کے بعد طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کی مدد سے وہاں سے نکالے گئے, اور وہ پاکستان آئے اور پاکستان کے راستے یہاں سے کہیں چلے گئے اور یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کی طرف سے ہے, اور وہ لوگ ان کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو قریب نہیں آنے دے رہے. وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, وہ قرآن اپنے حوالے دے رہے ہیں, اور ان حوالوں کی وجہ سے یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے ایک بات پوچھی, میں نے سوچی کہ یار ماضی میں ہم بہت بار کہہ چکے کہ پاکستان اور افغانستان بہت قریب آ گئے ہیں, لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہوا کرتی تھی پاکستان کی طرف سے. پاکستان میں ایک حلقہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں. خصوصاً جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی تھی تو کوئی یہ پوچھتا تھا کہ یار یہ افغانستان کے ساتھ قربت چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, اور یہ تو سیاسی لوگوں کے لیے اس وقت ہے بھی یا نہیں, تو ٹھیک. لیکن اس وقت میں پاکستان میں مختلف 7 بڑے دفاتر میں بات کر چکا ہوں تو مجھے ایک بھی جگہ سے نیگیٹو بات نہیں ملی, جس سے ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ جو قربت ہے اس وقت اس کے پیچھے پاکستان کے تمام ان عناصر جو کہ ماضی میں کبھی تعلقات کو خراب کرنے کا باعث رہا کرتے, جن کی وجہ سے تعلقات بہتر نہیں ہو پاتے تھے افغانستان کے ساتھ, اب وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جب ازبکستان سے ٹرین بنے گی تو پاکستان آئے گی, جب سڑک بنے گی تو سب کے کام آئے گی. تو وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں تو اس کو اس وقت پاکستان کے تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی, خصوصاً پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی سیاستدانوں سب کی پشت پناہی ناصر ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان سب سے بات کرنے کے بعد وہ یہی ہے کہ جب یہ تعلقات بہتر ہوں گے تو ان تعلقات کی بہتری میں وہ لوگ کسی صورت اسے برداشت نہیں کریں گے جو کہ 15 اگست 2021 کو یہاں سے چلے گئے تھے, کیونکہ ان کے مقاصد ابھی تشنا ہیں. اس میں انڈیا ہے, اس میں امریکہ ہے, اس میں اور وہ ممالک ہیں جو کہ ان دونوں ممالک کو قریب نہیں آنے دے رہے. تو اس وجہ سے جب تک کہ دونوں ممالک کے عوام اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گی. میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان سے جاتے ہوئے 1664 ہسپتالوں کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان تمام بڑے اداروں کی طرف سے ملنے والے فنڈز جو صحت کے لیے ملتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کرا دیے تھے. تو افغانستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ بیمار رہ گیا تھا, اور یہ جاتے جاتے
علاج کی سہولت کو بھی بند کر گئے تھے. 9 ارب ڈالر کے پیسے بھی یہ ساتھ لے کے چلے گئے تھے. اخلاقیات کی ساری باتیں وہ یہاں پہ کرتے تھے لیکن کچن کو تالا لگا کے گئے تھے کیونکہ وہ 9 ارب ڈالر وہ افغانستان کا کچن تھا, اس کو انہوں نے بند کیا اور ایک ایسے ملک کو چھوڑا جس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ہوگی سردی آ رہی ہیں سب افغان خدا نخواستہ مر جائیں گے, بارشیں آ رہی ہیں سب افغان مر جائیں گے. آج بھی وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. اس وقت بطور سوسائٹی پاکستان اور افغانستان سب کے سامنے ایک ہی چیلنج ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقاصد کو سمجھے, کیونکہ جب ہم ڈیلی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے, ہم تو صرف پاکستان میں تو بات نہیں کرتے ہیں, تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ان کے مقاصد کو سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو جو ہمارے بیچ اس وقت ایک ترقی کا ایک مشترکہ سفر شروع ہو چکا ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں بڑے رسنے ڈالے جائیں گے. اور ایک اچھی بات جو آخر یہ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو بیجنگ میں, کہ اس وقت افغانستان کا آئندہ جو رشتہ ہے وہ صرف اور صرف ایک بنیاد پہ ہوگا, ایمان کے بعد, اور وہ ہوگا ترقی کا. تو اللہ کرے کہ ہماری یہ ترقی قائم رہے. اس وقت ہر طرف سے, افغانستان سے, پاکستان سے, چین سے, ارد گرد سے, ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. ان اچھی خبروں کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم انہیں بچا گئے تو میرا خیال ہے کہ آئندہ ہمارا آنے والا مستقبل بہتر ہوگا. ورنہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی الجھے رہے تو یہ جو ہماری کامیابی ہے خدا نخواستہ یہ ناکامی بھی بدل سکتی ہے. مہربانی.